نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں جب باغیوں کا غلبہ ہو گیا اور باغیوں نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر خلافت کو محاصرے میں لے لیا تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں نے چند مشورے پیش کیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، امیر المومنین، میری چند گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے جانثاروں کو باغیوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ باغیوں کا خاتمہ کر دیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مدینہ منورہ میں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اپنے محبوب کے شہر مدینہ کی گلیوں کو میں خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خون ریزی نہیں کرانا چاہتا۔ دوسری گزارش یہ پیش کی، اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو صدر دروازہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے چھپ کر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، شاید یہ لوگ حرم مکہ کا لحاظ کریں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حرم مدینہ کا احترام نہیں کرتے وہ حرم مکہ کا بھی احترام نہیں کریں گے، اور میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا کہ جو مکہ معظمہ میں خون ریزی کا ذریعہ بنے، حرم مکہ کی بے حرمتی کا باعث بنے۔ اس لیے میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ نہیں جا سکتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ میری تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر مکہ معظمہ نہیں جانا چاہتے تو ملک شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جائیں۔ ان کے پاس بہت بڑی فوج موجود ہے، وہ لوگ آپ کے جانثار بھی ہیں، آپ کے وفادار بھی ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے اور وہاں پہ باغیوں کی بات نہیں چل سکے گی۔ لیکن حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ملک شام نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے محبوب کے شہر مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا، مدینہ منورہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام پہنچا کہ امیر المومنین، مدینہ منورہ میں حالات خراب ہیں، باغی دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، خطرات بڑھ رہے ہیں۔ پہلی میری گزارش یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں فوج بھیج دیتا ہوں اور باغیوں کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے محبوب کے شہر میں فوج نہیں ڈالنا چاہتا، فوجی کارروائی نہیں کروانا چاہتا، لڑائی اور جنگ نہیں کروانا چاہتا، اس لیے آپ فوج نہ بھیجیں۔ تو پھر دوسرا پیغام انہوں نے بھیجا، اگر مجھے فوج بھیجنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام نہیں آ سکتا، میں جامعار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پھر تو آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر میری جان کو خطرہ ہے تو فرمایا، حسبی اللہ، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، میرے لیے اللہ کی مدد کافی ہے۔ تو جو خطرہ منڈلا رہا تھا وہ خطرہ لاحق ہوا اور باغیوں نے
حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور 18 ذی الحجہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قصر خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو فرمایا عجیب انداز سے شہادت پیش کی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ شہادت سے کچھ دیر پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج افطار ہمارے پاس آ کے کرنا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت بھی کروائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ افطار کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ تو یہ کھلا اشارہ تھا کہ شہادت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اور جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور ہر جمعے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کرتے تھے۔ اس جمعہ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 غلام آزاد کیے، روزے کی حالت میں تھے، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نکلا تو اللہ کے قرآن کے اوراق رنگین ہو گئے۔ تو دیکھیں جو آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کسی کے پاس کوئی نیکی ہوگی، کسی کے پاس کوئی نیکی ہوگی اور کسی کے پاس شہادت کی نیکی ہوگی، شہادت کی گواہی موجود ہوگی، تو کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی انی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اس لیے برادران اسلام حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ کل میدان قیامت میں، میدان محشر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو اس انداز سے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور امت مسلمہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔